السلام علیکم تمام دوستوں کی توجہ ایک انتہائی اہم مسئلے کی جانب مبذول کروانی ہے۔ دیگر خبروں کے بیچ یہ شاید انتہائی نازک مسئلہ دب گیا تھا، اس پہ آواز بلند نہیں کی گئی۔ انتہائی نازک اور حساس معاملہ تھا، وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو پابند کیا ہے کہ وہ پنجاب کے تمام اسکولوں کے نصاب کی انگریزی، اردو اور دیگر کتابوں میں سے حمد، نعت اور اسلامی معلومات سے متعلق تمام چیزوں کو نکال کے اسے صرف اسلامیات کے ساتھ خاص کر دے، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ اور یہ کیا گیا ہے ہیومن رائٹس اور منارٹیز کمیشن کی سفارشات کے مطابق، یعنی یہ پنجاب کے 99% مسلمز کے نصاب کا فیصلہ کریں گے تو منارٹیز کمیشن کرے گا، یعنی 1% غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے 99% مسلمانوں کے نصاب پہ اور ان کے عقیدے اور ان کے مذہب پہ اور ان کی اسلامی تعلیمات پہ آپ چھری پھیر رہے ہیں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے عمران خان صاحب کی 2020 کی شاید پچھلے سال اکتوبر میں رحمت اللہ عالمین کانفرنس کے موقع پر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم 7ویں 8ویں 9ویں کے نصاب کے اندر جو ہے وہ سیرت النبی سے متعلق مضامین کو شامل کر رہے ہیں، لیکن وہ سال پورا نہیں گزرا ہے تو نصاب کے اندر مزید مضامین کیا شامل کرنے تھے، جو پہلے سے مضامین شامل ہیں ان کو بھی نکالا جا رہا ہے، ان کو صرف اسلامیت کے ساتھ خاص کر دیں یار۔ اگر 9ویں کی اردو کی کتابیں 45 مضامین ہیں، اس میں سے ایک حمد ہو گئی، ایک نعت ہو گئی، ایک وہ شبلی اعجازی ہیں شاید یا شبلی نعمانی ہیں، ان کا ایک مضمون ہے سیرت پہ، اور ایک آدھ اور، اگر 45 میں سے 5 مضامین وہ اسلامی معلومات سے متعلق ہو جائیں گے تو کیا حرج ہے؟ جبکہ اسی 9th کی اردو کی کتاب میں ایک طرف رومانوی شاعری بھی ہے، غزلیں بھی ہیں، اور دوسری طرف اردو کے افسانے بھی ہیں مختصر، وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے اردو ادب ہے، لیکن وہیں پہ حمد، نعت اور سیرت النبی پہ مضمون سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور انگریزی کے اندر بھی کہتے نہیں ہونا چاہیے۔ انگریزی میں ہم تو مطالبہ یہ کر رہے تھے کہ وہ مسٹر چپس ہے، سیکنڈ ایئر کی انگلش کے اندر اتنا ایک لمبا چھوٹا ناول ہے، اسپیشل 30 کے 40 نمبر کے سوالات آتے ہیں پیپر کے اندر، ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ مسٹر چپس کو نکال کے اس کی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ وہاں پہ شامل کیا جائے کہ ایک مسلمان نہ صرف انگلش سیکھے بلکہ انگلش سیکھتے ہوئے بجائے ایک واہیات ناول پڑھنے کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے اس کو یہ معلومات بھی ملنی چاہیے۔ اور وہ دی اولڈ مین اینڈ دا سی اور وہ BA کی انگلش کے اندر بھی بڑے واہیات سے ناولز ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو نکال کے ان کی جگہ پہ جو مسلمان کریکٹرز ہیں، خالد بن ولید ہیں، عمر فاروق ہیں، ٹیپو سلطان ہے، صلاح الدین ایوبی ہے، ان چیزوں کی زندگیوں کو شامل کر دیں۔ پنجاب حکومت نے اور تردیدی سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پہلے سے حمد، نعت اور سیرت النبی کے متعلق جو مضامین ہیں ان کو بھی نکال دو، بلکہ ان کی جگہ پہ آپ دیگر چیزیں ڈال دو۔ یہ انتہائی غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ 99% پنجاب کے اندر مسلم آبادی ہے اور ان کو آپ یہ تو پڑھا سکتے ہیں۔ وہ میں نصاب دیکھ رہا تھا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے سابق جو MD ہیں، راجہ رائے ناصر شاید ان کا نام ہے، کہ وہ 8ویں کی کتاب کے اندر ایسی کہانیاں ہیں جو لیسبین کلچر کو پروموٹ کر رہی ہیں، جو گے کلچر کو پروموٹ کر رہی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو نصاب کے اندر رہے گا، لیکن اگر کوئی چیز نکلے گی تو وہ حمد نکلے گی، نعت نکلے گی اور سیرت النبی میں مضمون نکلے گا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ مسلمان ہیں، مسلمان وہ اسلامیات کے اندر جو پڑھ رہا ہے وہ تو خالص دینیات ہے، لیکن اگر وہ حمد، نعت اور سیرت النبی سے متعلق مضمون انگلش کے اندر، اردو کے اندر پڑھ رہا ہے تو کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ ہاں سوال ہے یہ، ویسے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اور کس کو تکلیف ہے اس حمد، نعت اور سیرت النبی کے مضمون سے کہ اسے اسلامیت کے ساتھ خاص کر دیا جائے اور اس انگلش کے اندر سے مسٹر چپس اور دی اولڈ مین اینڈ دا سی اور دیگر جو ناولز ہیں وہ ہونے چاہیے، وہ پلیز ہیں، وہ کریکٹرز ہیں اور وہ ڈرامے ہیں، وہ چیزیں موجود ہیں، ان سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اور وہ یورپین کلچر ہے اور وہ باہر کے ڈرامے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اس سے پتہ نہیں کون سی اخلاقیات سکھانی ہے اپنے بچوں کو، لیکن اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مضمون آ جائے گا، اگر خالد بن ولید پہ مضمون آ جائے گا، اگر سعد بن ابی وقاص پہ مضمون آ جائے گا، اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مضمون آ جائے گا تو اس سے پتہ نہیں کسی کو کیا تکلیف ہے۔ تو انتہائی حساس اور نازک معاملہ ہے، اس پہ تمام دوستوں کو آواز بلند کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو آپ نے دی اولڈ مین اینڈ دا سی پڑھانا ہے اور دو مسٹر چپس پڑھانا ہے اور آپ نے ان کو لیسبین گے کلچر والی فضول اور واہیات کہانیاں پڑھانی ہیں، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو حمد، نعت اور سیرت النبی کے مضامین پہ آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کہ آپ کی یہ عورت مارچ والی آنٹی ہیں، یہ وہی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا سلیبس ہے جو ان کی ذہنیت کو خراب کرتا ہے۔ اب وہی سلیبس پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی آہستہ آہستہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے نہ روکا تو کل کو 5 7 10 سال کے بعد جہاں پہ چند 100 آنٹیاں تھیں وہیں پہ ہماری نسلیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور وہی ہم جنس پرستی کی آزادی کی اور لیسبین گے کلچر کی آزادی کے نعرے لگا رہی ہوں گی۔